السلام علیکم. پچھلے دنوں کراچی سے بائی روڈ آنا ہوا تو اندرونی سندھ کے علاقے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ رات کا ٹائم تھا اور پولیس کی گاڑی آتی اور بے شمار تھی. ہر آدھے منٹ کے بعد ایک گاڑی، ہر 10-15 سیکنڈ کے بعد ایک گاڑی، ہر آدھے منٹ بعد گاڑی. تو اتنی گاڑیاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کیا ایشو ہے. اور ایسے الرٹ کھڑے تھے ساری پولیس. جب وہ ساری پولیس ختم ہوئی اس کے بعد جو سروسز ایریا ہے وہاں پہ میں نے گاڑی روکی اور میں نے دکان والے کے پاس جا کے کافی لی اور اس سے میں نے گپ شپ لگائی. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ اتنی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر تو روٹین کا کام ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کسی کی گاڑی کے ٹائر برسٹ کر دیے جاتے ہیں، پھر اس طرح ان کو مار دیا جاتا ہے، کبھی لوٹ لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر پولیس فورسز ایکشن میں آ جاتی ہے اور پھر اسی طرح کی کارروائی کچھ دنوں تک چلتی رہتی ہے، پھر خاموش ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے. پھر میں نے تھوڑا سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو مطلب 1990s میں جب ہم کراچی میں پڑھتے تھے، کبھی ہم بائی ایئر، کبھی بائی ٹرین، کبھی بائی بس اپنے علاقے آتے تھے عید گزارنے. تو آپ یقین کریں جب ہم اس زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آج سے 30 32 33 سال پہلے کی بات ہے، تو پولیس والے کیا کرتے تھے، اندرون سندھ سے پہلے ہمیں روک لیتے تھے. اور درجنوں گاڑیاں جب اکٹھی ہوتی تھی، پھر سینکڑوں گاڑیاں اکٹھی ہوتی تھی، تو اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے اب آپ لوگ جائیں ایک کانوائی کی صورت میں، تاکہ ڈاکو جو ہیں وہ آپ کو لوٹ نہ سکیں. یہ آج سے 32 33 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو تاکہ آپ کو ڈاکو لوٹ نہ سکے، کانوائی بنا کر جا سکے. تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہی حالات جو 30 35 سال پہلے تھے وہی حالات اب بھی ہیں. تب بھی وہاں ان وڈیرا شاہی زرداریوں کی حکومت تھی، آج بھی وہی انہی لوگوں کی حکومت ہے. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کی فورسز تب بھی اسی طرح کانوائز بناتی تھی اور آج بھی اسی طرح کانوائز بناتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ جائیں بھائی. یہ علاقہ ایسا ہے کہ اس میں پولیس تک اغوا ہو جاتی ہے، پولیس کی گاڑیاں لے لی جاتی ہے، پولیس سے اسلحہ لے لیا جاتا ہے، پولیس جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے. تو بھائی جو اور فورسز ایجنسیاں ہیں آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے، یا وہ خود کیوں نہیں ٹیک اوور کرتی؟ وہ تو بہت ساری جگہوں میں جو ہے وہ بنا پوچھے ٹیک اوور کر لیتی ہے اور جو ہے امن و امان جو ہے اس کا سلسلہ بحال کر دیتی ہے. جیسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کراچی میں رینجرز آئی ہیں تو ان کی وجہ سے بہت زیادہ سکون آیا لوگوں میں. تو وائی ناٹ کچے کے ڈاکو؟ کیوں کچے کے ڈاکوؤں میں ایسا کیا ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں شاید وہاں پر جو ہے وہ ایک غریب ٹرک والا وہ زیادہ غیر محفوظ ہے. پاکستان کی ساری اکانومی جو ہے وہ کراچی سے لنک کرتی ہے. پوری پاکستان آپ چائنا سے چلے وہ کراچی، اور پھر کراچی سے پوری دنیا، اور پھر پوری دنیا سے جو آتا ہے وہ وایا کراچی ہو کے اور پھر پورے پاکستان جاتا ہے. اور ادھر کا جو مین جو شاہراہ ہے وہ غیر محفوظ ہے، عوام غیر محفوظ ہے، لوگ غیر محفوظ ہے. آپ یقین کریں وہ جو ٹائم ہم نے گزارا 10 15 منٹ کا، وہ ہم نے کتنے ڈر اور خوف میں گزارا، کیونکہ بچے ہمارے ساتھ تھے. تو عام لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی، یہ ٹرک ڈرائیور بیچاروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی. اتنی ویڈیوز میں نے دیکھی، واللہ عالم کیا ریالٹی تھی ان میں. لیکن خبریں تو ہیں، خبریں تو باقاعدہ پراپر بڑے بڑے نیوز پیپرز چینلز پہ چلی بھی ہیں، لیکن جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے دیکھی، میرا تو دل اداس ہو گیا. کہ آپ یقین کریں کہ ٹرک کے ڈرائیوروں کو وہ انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے اور ان کو مار رہے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں. تو بس یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت دل سے یہ ہاتھ جوڑ کر پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے کہ خدا کے لیے ان کچے کے ڈاکوؤں کا کوئی علاج کرے. خدا کے لیے جو ہماری غریب آبادی ہے، جو وہاں جو مزدوری کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان کی جانیں ان کچے کے ڈاکوؤں سے بچائے. اتنے بے بس تو آپ لوگ نہیں ہیں، نہ اتنے کمزور ہیں آپ کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے ہیں. ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی
کی جو پشت بنائی ہے ان کچے کے